اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انہ سمیع علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 200 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اگر کبھی شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھڑکانے کی کوشش کرے تو اللہ سے پناہ مانگیے، یقیناً وہ بڑا سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نزغہ شیطانی سے کیا مراد ہے؟ تفسیر قرطبی اور تفسیر جساس میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ طبیعت میں سخت غصہ اور اشتعال کا پیدا ہونا، مشرکوں کے طرز عمل پر یہ غصہ پیدا ہونا فطری تھا۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے غصے کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ نزغن ارشاد ہوا اگر وسوسہ پیدا ہو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ نزغن کا معنی ہے وسوسے کی ابتدا، اور مس کا معنی ہے تمکن، یعنی پورا قابو پا لینا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نزغن کی نسبت دی، باقیوں کی طرف مسہ کو منسوب کیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان بھڑکا سکتا ہے؟ یقیناً شیطان انبیاء کرام علیہ السلام کو بہکانے کی کوششیں ضرور کرتا ہے، اگرچہ خود معترف ہے کہ میں ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ فاستعذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے پناہ مانگیے تاکہ وہ شیطانی وسوسوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دے۔ علامہ تھانوی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نقطہ یہ ہے کہ خدا نے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صرف مس چھونے کا استعمال کیا ہے، جو اگلی آیت میں ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور کو صرف وسوسے چھو سکتے تھے، ان پر چھا نہیں سکتے تھے، اور وسوسوں کا چھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تکلیف دیتا تھا جو نزع کے عالم میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت قلبی کا نتیجہ تھا۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت کا پیغام یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر نیکوں کو ہدایت و نصیحت کرتے رہیے۔ ایسے بدتمیز جاہلوں کو جو حق دشمن اور کٹ حجت ہوں، نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ان کو معاف کرنا اور ان کی بدتمیزیوں کو برداشت کرنا، اس کی پرواہ نہ کرنا عظیم جہاد نفس ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ان کا منہ توڑ دیا جائے، ان کا اور اپنا خون کر دیا جائے۔ اسی طبیعت کی تحریک کو شیطان کا بھڑکانا کہا گیا ہے۔ ایسے موقع پہ خدا سے پناہ مانگیے، یعنی ضبط نفس سے کام لیجیے، اللہ کی توفیقات اور ہدایات کو مشعل راہ بنائیے، اور اشتعال سے کام نہ لیجیے۔ اب میں آیت نمبر 201 کی تلاوت کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ اعراف کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ برائیوں سے بچتے ہوئے خدا کے عائد کیے ہوئے فرائض کو ادا کرتے ہیں، انہیں جب کبھی شیطان کی طرف کا کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔
تفسیر بیضاوی اور تفسیر مدارک میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ مومنین کو جیسے ہی شیطان بھڑکاتا ہے وہ فوراً شیطان کی چال کو سمجھ جاتے ہیں، وہ اس کے زیر اثر نہیں آتے، اس لیے کہ وہ فوراً یاد الہی میں لگ جاتے ہیں، یعنی دعا، قرات، ذکر و فکر و استغفار کے ذریعے سے اللہ سے پناہ طلب کر کے اللہ کی عظمت اور اجر اور اپنے فرائض اور خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس تازہ کر کے اپنے آپ کو اپنی عقل کے قابو میں دے دیتے ہیں۔ یہاں شیطان سے مراد شیاطین کی جنس ہے، ابلیس کی ذات مراد نہیں ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ محققین نے لکھا کہ وسوسہ شیطانی سے ایمان اور تقوی میں کوئی نقصان نہیں آتا جب کہ ان پر عمل نہ کیا جائے۔ ان محفوظیت کے 3 درجے۔ نمبر 1، سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ شیطانی وسوسوں کا کوئی اثر سرے سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا درجہ یہ ہے کہ شیطان کا وسوسہ اثر دکھائے مگر فوراً ہی مومن متنبہ ہو جائے اور یاد خدا اور آخرت کے ذریعے سے اس کا اثر زائل کر دے، جیسے صدیقین میں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا میں ہوا۔ نمبر 3، تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھنسے مگر سنبھل جائے، ڈرے جھجکے پھر اپنی اصلاح کر لے، یہ درجہ تائبین کا ہے۔ تفسیر قرطبی اور تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ ظالمین، مشرکین، منکرین اپنی حرکتوں کے باعث شیطان برادری ہی کے لوگ ہیں، یہ بھی اپنے بیانات سے وسوسے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اسی لیے شیاطین الانس والجن کہا گیا کہ جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی۔ محبت کی آزمائش کا وقت اس وقت آتا ہے جب دوسری محبوب چیزوں کو قربان کرنا پڑے، مال دینا پڑے یا اولاد سے دستبردار ہونا پڑے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ امام علیہ السلام کہیں کہ اپنے مال میں سے ہمارا حق، خمس وغیرہ نکال دو اور ہم بہانہ بازی کر کے ان کا حق بھی کھا جائیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمارے مال میں سے کچھ بھی کھائے گا وہ اپنے پیٹ کو آتش سے بھرے گا اور جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔ اب جناب قبر میں ہونے والے سوالات کے بارے میں امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اصول کافی کی جلد 8 صفحہ 72 پر لکھا ہے کہ یاد رکھو قبر میں تم سے خدا کے متعلق سوال ہوگا جس کی تم پرستش اور عبادت کرتے ہو، اس نبی کے بارے میں جسے تمہاری طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اور اس دین کے متعلق جس دین کے تم معتقد ہو، اور اس کتاب کے بارے میں جس کی تم تلاوت کرتے ہو، اور اس امام کے متعلق جس کی تم پیروی کرتے ہو، عمر کے بارے میں کہ تم نے اس کو کن کاموں میں صرف کیا، تمہارے مال و دولت کے متعلق کہ مال و دولت کو کس طریقے سے حاصل کیا، اسے کس راہ میں خرچ کیا۔ فشار قبر کے سلسلے میں فروع کافی کی جلد 3 صفحہ 236 پر لکھا ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کیا کسی کو فشار قبر سے نجات ملے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ فشار قبر سے ہمیں بچائے، بہت کم لوگ ہوں گے جو فشار قبر سے محفوظ رہیں گے۔ فشار قبر کے عوامل کیا ہیں، اس کے بارے میں بحار الانوار کی جلد 80 صفحہ 186 پر اور بحار الانوار کی جلد 6 صفحہ 221 پر لکھا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر فشار قبر ہوتا ہے۔ نمبر 1 چغل خوری، نمبر 2 پیشاب کی نجاست سے پرہیز نہ کرنا، پاکیزگی کی رعایت نہ کرنا، نمبر 3 بد اخلاقی، نمبر 4 نعمتوں کو برباد کرنا، اس کا صحیح استعمال نہ کرنا، نمبر 5 بغیر وضو نماز پڑھنا، نمبر 6 مظلوم کی مدد نہ کرنا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے صحابی سعد بن معاذ مدینے میں تھے جنہوں نے بدر و احد اور خندق جیسی جنگوں میں شرکت کی۔ جب وہ اس دنیا سے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تشییع جنازہ میں شریک تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 70,000 ملائکہ نے سعد کے جنازے کی تشییع کی۔ جب دفن کا کام ختم ہو گیا تو سعد کی ماں قبر کے پاس آئیں اور کہا
ہنی لکل جنہ، یا سعد ہے سعد تمہیں جنت مبارک ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی ماں سے کہا خدا کو کسی چیز کے یقینی ہونے کا حکم نہ دو۔ ابھی سعد کو فشار قبر ہو رہا ہے، سعد کی ماں نے فشار قبر ہونے کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کا کردار اپنے اہل خانہ سے بہت برا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔